انہوں نے سیدھا سیدھا کھلا کھلا صحابہ کرام کے لیے جو لفظ بولا وہ سفہاء کا لفظ بولا، بے وقوف کا لفظ بولا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور اس کا یہ اصول ہے کہ جب بھی اس کے پیاروں کو کوئی بات کرتا ہے، پیارے جواب نہ دیں، نہ بھی دیں، وہ رب کائنات اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہ اس کی 20 مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی لیکن سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میرے محبوب کو بات کرتے ہو، لو پھر یہ جواب لو میری طرف سے۔ اللہ نے جواب دیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہی، غلط بات کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، اپنی باری پہ جواب نہیں دیا۔ یہ محب اور محبوب کے معاملات ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی لاکھ برا کہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کہو کوئی بات نہیں، ہم سہ لیں گے، لیکن ہمارے محبوب کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ یہ مزاج ہمارا بھی ہے نا، تو یہی معاملہ ہے۔ اب اس بارے میں جب صحابہ کرام کو کہا کہ منافقوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ ارشاد فرمایا کہ خبردار، یہ بات ذہن کے دریچوں میں بٹھا لو، خبردار اگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو یہ بات کہی، فرمایا الا انہم هم السفہاء، میرے مصطفیٰ کے صحابہ یہ نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ انہم هم السفہاء، یہ منافقین جو ہیں یہ خود بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں، اصل بے وقوف یہ خود ہے۔ اچھا، اس آیت تو بظاہر اس کا اوپر سے یا سطحی معنی تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ منافقین نے صحابہ کرام کو اتنا بڑا جملہ یا اتنا بڑا لفظ کیوں بول دیا، کیوں کہا، اتنا بڑا یہ لفظ کیوں بول دیا، اور ان کے بارے میں ایسی سخت بات کیوں کہی؟ دراصل بات یہ تھی، اب یہ ہے بات مزیداری کی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے حالات تنگ ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دو، وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے معاملات صحیح نہیں چل رہے، کچھ تنگی تکلیف آ رہی ہے، تو آپ ذکر اذکار شروع کر دو، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لو، تو آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کی برکت ہے، اللہ کے ذکر کی برکت ہے، یہ تمام نیکیاں، یہ تمام چیزیں برکت والی ہیں، اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت کیا بنی پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت کیا بنی؟ نیت یہ بنی کہ میں اپنی دکان چلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نیت یہ بنی کہ میں اپنے کاروبار کے لیے ذکر کر رہا ہوں، تو ہماری نیت خراب ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ ہم دین کو بھی اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تاکہ کاروبار چلے، ذکر کریں گے تاکہ دنیاوی آسائشیں مل جائیں، حالانکہ عبادت تو فرض ہے، اور عبادت تو اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ وہ ذات عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس نیت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کس نیت کے ساتھ کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کی برکتیں موجود ہیں۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دین کے قریب ہوں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، دین کے قریب ہوں گے تو ہمارے لیے
آسانیاں ہو جائیں گی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن یاران گرامی ایسا ضروری بھی نہیں ہے، ایسا ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ بات شاید آپ کو تھوڑی مشکل لگے یا تھوڑی ہضم مشکل ہو، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں کہ وہ منافقوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کیوں کہا، کیوں انہوں نے اتنا بڑا لفظ بول دیا، اتنا بڑا جملہ صحابہ کرام کے لیے کہہ دیا۔ دراصل بات یہ تھی، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنے بھی یہ لوگ تھے اس میں سے اکثر لوگ مکہ کے اندر بڑی اچھی اور بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے، بڑے اچھے کاروبار چل رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، اپنا کھا پی رہے تھے، روزمرہ کے معاملہ چل رہے تھے، حالات بڑے زبردست تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، بڑے مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور وہ بڑے اچھے کاروباری آدمی تھے، حالات بڑے زبردست تھے، مالی گنجائش بڑی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ مکے کے امیر ترین لوگوں میں شامل تھے، بڑی جائیدادوں کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے نام ہیں کہ صحابہ کرام اچھی بلی زبردست قسم کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے کلمہ پڑھا، خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سجدہ، اللہ اکبر اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں جی بھر کے آپ کا نام لوں، سجدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ مشفقہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں، میں کہتا ہوں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس طرح میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا اور میرے مصطفیٰ سے جیسی انہوں نے وفا کی ہے نا، یہ بیویوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ قیامت تک کوئی بیوی اتنی وفا نہیں کر سکتی جتنی بی بی خدیجہ نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئیں رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، نوجوانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ایمان لے کر آئے۔ اب اچھی بلی زندگی چل رہی تھی تو کلمہ پڑھا، جیسے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی تکلیفوں کے دروازے کھل گئے، اور صحابہ کرام پر بھی تکلیفوں کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر وہ کون سی سزا یا کون سی ایسی تکلیف ہے جو میرے مصطفیٰ کو یا سرکار کے صحابہ کو نہیں دی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، آپ کا مہینہ شروع ہو گیا آپ کے وصال شریف کا، آج پہلی تاریخ ہے، اور آپ نے سب سے پہلے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں خانہ کعبہ میں جاؤں اور وہاں جا کر میں علل اعلان اسلام کی بات کروں۔ حضرت صدیق اکبر آپ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں، تاریخ اسلام کے سب سے پہلے خطیب، سب سے پہلے مقرر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یاران گرامی، آج پھولوں کی پتیوں میں اور نعروں کی گونج میں اور سبحان اللہ کی صداؤں میں تقریریں کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ قربان جائیں ان کی عظمت پر میرے جیسے کروڑوں خطیب ان کی جوتی کی نوک سے قربان ہوں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے سب سے پہلی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی تقریر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور جیسے ہی آپ نے تقریر شروع کی تو یہ عرب کے گنڈے، یہ مکے کے کافر، انہوں نے حملہ کر دیا، اور جس طرح جس کو سمجھ آئی انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کیا، اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں سوج کر بند ہو گئیں، اور اس مار کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر کسی نے جا کے ان کے خاندان والوں کو بتایا کہ ابو بکر کو ایسے مکے کے گنڈوں نے، کافروں نے اس طرح مارا ہے اور وہ حرم شریف میں بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں۔ تو پھر ان کے گھر والے گئے اور جا کے ان کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اتنا مارا کہ مار کے بے ہوش کر دیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر
یہ خطیب اول، پہلے خطیب اسلام کے خطیب اول ہیں۔ تو اب یہ مصیبت، اور پھر مزیداری کی بات دیکھیں، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، خاندان والے گھر والے اٹھا کر لے آئے، علاج معالجہ جو بھی اس دور میں تھا شروع کر دیا۔ ماں اپنی جگہ پر پریشان ہے، باپ اپنی جگہ پر پریشان ہے، بھائی بہنیں رشتہ دار اپنی اپنی جگہ پر سارے پریشان کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ حضرت صدیق اکبر کو جب ہوش آیا اور آپ نے آنکھ کھولی تو جو سب سے پہلا جملہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا، آپ نے کہا کہ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہمارا تو کوئی خیال نہ ہوا کہ میں کب سے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ باپ کی جان مٹھی میں آئی ہے کہ بیٹا بے ہوش پڑا ہے، اور بیٹا دیکھو ہوش آیا تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یا ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تو نہیں ستایا گیا۔ تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں، تو پھر آپ کو تسلی ہوئی۔ تو یاران گرامی اب دیکھیں، بات میں یہ کر رہا تھا، بات اور طرف نکل جاتی ہے کہ منافقین نے صحابہ کرام کو یہ لفظ، اب میں بار بار نہیں میری زبان اجازت دے رہی، سفہاء کا لفظ، بے وقوف کا لفظ صحابہ کے لیے کیوں بولا؟ وہ اس وجہ سے بولا، کہہ رہے تھے کہ ان سے بڑا بھی معاذ اللہ کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے، کہ اچھی بلی زندگی گزار رہے تھے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، باغ ان کے پاس موجود، کھیت ان کے پاس موجود، مال مویشی ان کے پاس موجود، تجارتیں یہ کر رہے تھے، مکے کے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانوں سے ان کے تعلق تھے، اور ان کو کیا سوجی کہ اچھی بلی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک اس محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ کے تو دونوں جہانوں کی مصیبتیں اپنے گلے ڈال لیں۔ یہ کفار وہ منافق کہہ رہے تھے، کہتے تھے ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، زندگی برباد کر لی، اب اس محمد بن عبداللہ کی لڑائیوں میں یہ اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی خرچ کر رہے ہیں، اور تکلیفیں اور تنگیاں اور مصیبتیں اور سارا کچھ ان کو کرنا پڑ رہا ہے، تو ان سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ اس وجہ سے ان منافقوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف تم ہو، الا انہم ہم السفہاء۔ منافقین سے کہا کہ بیوقوف تم ہو کہ جو دنیا کی چند دن کی آسانی اور آسائش کے لیے تم ہمیشہ کی لعنتیں اپنے اوپر لے رہے ہو، بیوقوف تم ہو، اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ جن کو تم بیوقوف کہہ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی برباد کر لی، یہ تو عارضی زندگی ہے، وہ چند دن کی مصیبتیں سہ کر وہ اپنی بقیہ زندگی بھی کامیابی سے گزاریں گے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے جنتیں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، خبردار وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوفی تم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چند دنوں کی آسانی کے لیے تم اپنا ایمان اور اپنا دین برباد کر رہے ہو۔ یاران گرامی، یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب آئیں اس پوائنٹ پر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کیا جو ہم کرتے ہیں یا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ دین کے قریب ہو جائیں اپنی دنیاوی آسانیوں کے لیے، دین کے قریب ہو جائیں دنیاوی آسانیوں کے لیے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین پر چلنا، یہ یوں سمجھ لو کہ یہ دو دھاری تلوار پر چلنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سمجھتے ہیں کہ شاید آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں گی اور آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن صحابہ کرام پر تو ایسا نہیں ہوا۔ ان کو تو ایک ایک نیکی کی ان کو سزا ملی اس دنیا کے اندر بھی۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا سرکار کی صحابیہ تھیں، اور یہ حضرت عمار کی والدہ تھیں اور حضرت یاسر کی زوجہ تھیں۔ حضرت بی بی سمیہ بوڑھی خاتون تھیں، اور ہجرت کے قریب کے دنوں کی یہ بات ہے کہ ابو جہل اس کو پتہ چلا کہ یہ بی بی سمیہ بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، اور وہ اپنے نیزے پر زہر لگا کے، زہر کی نوک اس کے بنا کے، اور ان کے گھر آ گیا اور ٹھڈا مار کے دروازہ کھولا اور کہتا او بڈھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی تو عورت، لیکن ایمان نے اس کو اتنا دلیر کر دیا، اتنا بہادر کر دیا
کہ اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے تیور بھی نظر آ رہے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے آیا، موت سامنے ہے، اور کہا کہ بڈھی مجھے پتہ چلا ہے تو بھی مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ابھی اپنے دین سے پھرتی ہے یا ماروں تیرے نیزہ؟ تو اس نے کہا کہ بی بی سمیہ کہتی ہیں کہ اب اس جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن اس دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ تو ابو جہل نے آپ کی ناف کے نیچے نیزہ مار کے آپ کو اسی وقت اسی موقع پر آپ کو شہید کر دیا۔ اور اسلامی تاریخ اسلام میں سب سے پہلی عورت جنہوں نے اسلام کے نام پر شہادت کا جام نوش کیا وہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو اب اسلام تو آزمائشوں کا نام ہے، اسلام مسلسل مشکلات کا نام ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کل ہم نے بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو عاشق رسول کہنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، آپ مجھے بڑا عاشق رسول کہتے ہیں۔ تو جب حالانکہ عشق کے تقاضے یہ تو نہیں ہیں، عشق تو پھر بہت آگے کی منزل ہے۔ جنہوں نے عشق کیا ہے تو پھر انہوں نے چین کے ساتھ آنکھ نہیں لگائی، جنہوں نے عشق کیا تو پھر انہوں نے سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ عشق کی اگر آپ نے عاشق رسول کہنا ہے تو حضرت بلال کو پہلے سامنے رکھو۔ اگر عشق کرنا ہے تو پھر یہ رستہ ہے، عشق کا یہ رستہ نہیں کہ میں عشق بھی کروں، میں عاشق رسول بھی بنوں اور میں کہوں کہ میرے ماننے والے بھی میرے آگے پیچھے ہوں، میں عاشق رسول بھی بنوں اور میں ٹھنڈی گاڑیاں بھی جھوٹوں اور میں جگہ جاؤں تو مجھے ہار بھی پڑے اور پھولوں کی پتیوں سے میرا استقبال بھی ہو اور ساتھ میں عاشق رسول بھی بنوں۔ عشق کا یہ رستہ نہیں ہے، عشق کا رستہ یہ ہے جو حضرت بلال حبشی نے اپنایا۔ اگر عشق کرنا ہے اور عاشق رسول بننا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہمت ہے تو پھر عاشق بنو، ایسے نہیں اپنے منہ میاں مٹھو میں آپ کو عاشق کہتا پھروں، راک مجھے عاشق رسول کہتے پھریں، یہ فلانا بڑا عاشق رسول ہے، میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں، آپ بھی بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو اسلام مسلسل آزمائشوں کا نام ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہن میں آ گئی کہ شاید اسلام، خیر ہم تو مسلمان ہی ہیں، باقی اسلام پر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں تکلیفیں نہیں آئیں گی، اسلام پر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لو جی میں تو نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی میرے اتنے مسلسل مصیبتاں آ رہی ہیں، میں تو نیک کام بھی کر رہا ہوں پھر بھی ہو رہا ہے، میں تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، فلاں کام بھی کر رہا ہوں، فلاں کام بھی کر رہا ہوں، اتنے اچھے اور نیک کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میری زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ تو بھائی زندگی مشکل ہونی ہے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ زندگی آسان ہوگی؟ ہاں، آسان جو ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نیک آدمی نہیں تھے نا، پوری کائنات کے اندر کوئی نیک نہیں۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، مجھے تکلیفیں دی گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سرکار کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے، میرے کریم آقا آرام فرما تھے، قمیض میرے کریم آقا نے اتارا ہوا تھا، تہبند باندھا تھا اور کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سوکھے گھاس کے جو موٹے موٹے تنے ہوتے ہیں ان کی بنی ہوئی چٹائی تھی جو نیچے بچھائی تھی، وہ نیچے بچھائی، میرے کریم آقا اس پر آرام فرما ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی آپ کے کمرے میں داخل ہوئے گھر میں اور سرکار کو آرام فرما دیکھا تو آپ نہ تھوڑی دیر کے لیے وہیں ٹھہر گئے، رک گئے کہ چلو اب سبب سے موقع بنا ہے تو میں جی بھر کے اپنے آقا کو دیکھ لوں۔ اب اتنے میں میرے کریم آقا نے کروٹ لی، اور جب سرکار نے ایسے کروٹ لی تو میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک دیوار کی طرف ہو گیا اور سرکار کی کمر مبارک دروازے کی طرف ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس چٹائی کے نشان، وہ کھجور کے پتے، اس کے نشان میری آقا کی کمر مبارک پر وہ نشان اسی طرح سارے چھپے ہو گئے، تو دیکھ کر نا جیسے دل بھر آیا کہ کائنات کا بادشاہ ہو، کونین کا والی ہو اور اس طرح گھاس کی چٹائی پر یا کھجور کی چٹائی پر آرام فرما۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھا جہاں باورچی خانہ تھا، ادھر دیکھا تو مٹکے میں تھوڑا سا پانی تھا اور ایک برتن میں تھوڑے سے جوں،
اس کے علاوہ گھر کے کچن میں کوئی راشن موجود نہیں ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری صورتحال دیکھی نا تو آپ سے رہا نہ گیا، دل بھر آیا، آپ رونے لگ گئے، اور روتے روتے آپ کی آواز بلند ہو گئی، اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو اور آپ نے دیکھا کہ اے عمر آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے پاس بلایا، بٹھایا، تھوڑا پیار کیا اور پوچھا عمر تجھے کس بات نے رلا دیا ہے؟ تو عمر ہے، بڑا دلیر ہے، دل گردے والا ہے، بڑی جرت والا ہے، اور تیری آنکھ سے آنسو آگے کس چیز نے رلایا؟ تو دونوں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ ادھر روم اور فارس کے بادشاہ، وہ کیسر اور کسرا جو آپ کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ ریشم کے اعلیٰ بستروں میں آرام فرما ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کائنات کے مالک ہو کر اور یہ چٹائی پر آپ یہ دیکھیں نا، آپ کی کمر مبارک پر سارے نشان چھپ گئے، اور ادھر گھر کے کچن میں، گھر کے باورچی خانے میں وہ ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، تو میں اس وجہ سے بس مجھے رونا آ گیا۔ میرے کریم آقا نے آپ ذرا بخلائے نہیں اور ذرا کو گلا شکوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نے بڑا پیار کیا حضرت عمر کو اور کہا کہ اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے ان کا حصہ، وہ جو ریشمی لباس پہن کر اور ریشم کے نرم بستروں پر سو رہے ہیں، اللہ نے ان کو صرف دنیا میں ان کا حصہ رکھا ہے، اور ہمارا حصہ اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی دے گا؟ اب یہ ایک ایسا حوصلہ تھا، ایک ایسی تسلی تھی کہ حضرت عمر کے دل کو دھارس بند گئی، آپ کے دل کو حوصلہ ہو گیا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں آپ کے نبی ہونے پر اور اپنے اللہ کے رب ہونے پر اور قرآن کے آخری کتاب ہونے پر میں راضی ہوں۔ تو یاران گرامی، مومن کے لیے یہ دنیا مشکل ہے، ہاں آخرت کے اندر سکون اور آرام ہے، اور اس کی قرآن پاک کے اندر بھی بشارتیں اور احادیث کے اندر بھی بشارتیں موجود ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی کبھی بھی آپ نہ سمجھیں کہ میں دین کے قریب ہونے کی وجہ سے شاید دنیا کی زندگی میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہاں اگر ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور چونکہ صحابہ کرام کو اور ان احباب کو کہ جن کا ایمان اللہ نے بطور مثال پیش کیا، یعنی منافقین سے کیا کہا کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ ایمان لے کر آئے ہیں، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صحابہ کا ایمان گویا کہ نمونہ اور آئیڈیل ہے لوگوں کے لیے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو اس طرح کے مسلمان بنو جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ تو اور مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کیسے مسلمان تھے؟ آپ نے سب کچھ لٹایا، سب کچھ قربان کیا، اور لیکن بچایا تو صرف ایک ہی چیز، اور وہ اپنا ایمان بچایا ہے اور اپنے ایمان کو تقویت دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے، وہ باہر کے ممالک سے آپ کے پاس قافلہ آیا نا، سفیر آئے، اور اس میں ایران کے لوگ تھے اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے بڑے تحفے تحائف بھیجے کہ آپ جائیں اور جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ہیں ان کے محل میں جب آپ جائیں گے تو یہ ہماری طرف سے یہ تحفے ان کو پیش کرنا۔ اب جب وہ مدینہ شریف آئے تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی ان دنوں میں۔ اب وہ قافلہ آیا اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہیں اور خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی نے بتایا کہ ادھر ہی کہیں ہوں گے، مسجد بن رہی ہے شاید وہاں ہوں۔ اب وہ وہاں پر آ گئے جہاں مسجد نبوی بن رہی تھی اور دیکھا، کہا کہ عمر کون ہے؟ تو بتایا کہ وہ جو گارے کے اندر تہبند ٹانگ کے گارا بنا رہا ہے مٹی کے اندر، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ عمر ہے۔ یعنی باہر کی دنیا کانپ رہی ہے ان کے نام سے، ان کی دہشت، ان کا روب، ان کا نام اتنا بڑا کہ عالم کفر کانپ رہا ہے اور ڈر رہے ہیں ان سے۔ اور جو انٹرنیشنل ان کے سفیر آئے باہر کے ممالک سے خلیفہ کو ملنے کے لیے، اور خلیفہ کیا، وہ ادھر گارا بنا رہا ہے مسجد نبوی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے یہ اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں بھیجی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا لاؤ، وہ حضرت عمر نے لی اور کھول کے مٹی کے اندر ہی ان کو گارے میں ڈال دیا، کہا کہ
یہ خوشبوئیں جو تحفے میں آئی ہیں یہ سب سے زیادہ اچھی جگہ اللہ کا گھر ہے کہ یہ تحفے یہاں پر لگیں، انہوں نے ساری اس میں ملا دی۔ انہوں نے کہا یہ لونڈی ہے، کہا یہ کہا میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ ادھر کھڑے کھڑے آپ کہہ رہے ہیں بات کیا ہے، کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو یاران گرامی دنیا حیران تھی، دنیا حیران تھی ان مسلمانوں سے کہ جن مسلمانوں نے صحیح معنی میں دین پر عمل کیا اور وہ عاشق رسول بنے، صحیح معنی میں بنے، اور پھر عشق جو ہے وہ اس کے رستے کچھ اور ہیں۔ اگرچہ منزل بڑی خوبصورت ہے لیکن عشق کے رستے بڑے مشکل ہیں، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے ہیں، تو پھر ہمیں مشکلات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اور یہ کہ کیا ہو گیا، اب کیا بنے گا، یوں بن گیا، یوں ہو گیا۔ اور میں اس دن یہ چودھری فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بیٹھک میں شاہ صاحب نے بات بتائی کہ اپنے استاد صاحب کی انہوں نے بات بتائی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ہم پڑھنے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ پڑھنے کے لیے گئے اور دیکھا کہ بیٹھک میں جا کے بیٹھ گئے، اور پوچھا کہ استاد صاحب کہاں ہیں؟ کہا جی استاد صاحب تو گھر نہیں ہیں، اور بچوں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے دوسرے میرے دوستوں نے بتایا کہ استاد جی گھر نہیں ہیں اور صبح سے گھر میں کچھ پکا بھی نہیں ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یار تم بتاتے تو صحیح۔ کہتے میں ساتھ ایک لڑکے کو اپنے ساتھ لیا، گھر گیا اور گھر سے جو بھی مناسب راشن پانی تھا وہ لے کے استاد جی کے گھر دیا، اور اتنے میں استاد صاحب بھی آ گئے۔ تو میں نے استاد صاحب سے ایسے شکوتاً کہا، میں نے کہا کہ سر جی کوئی حضور کوئی حالات تھوڑے گھاٹے والے چلو ہو جاندے ہیں، تو کوئی جہاں معاملہ ہوئے تو دس دیا کرو۔ تو ویکھو نا سویر دا گھر کچھ نہیں پکا، تو بچے بیچارے بھوک نال ظاہر گل بچیاں رونا ہی ہے، تو تسی دس تا دیندے بھی حالات اس طرح دے۔ تو استاد صاحب نے کیا کہا، یہ وہ عالم ربانی اور جنہوں نے عشق کیا ہے مصطفیٰ سے، وہ یہ لوگ ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، صبح سے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اور یہ کوئی پرانی داستان نہیں ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ادھر اپنے علاقے کی بات ہے۔ تو استاد صاحب نے کیا کہا، استاد صاحب کہتے او شاہ جی چھڈو پرا، تسی اے تو ویکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے، تو جے رب سانو کتا بنا دیندا، بلی بنا دیندا، کوئی ڈنگر کھوتا کوئی جانور بنا دیندا، تو اسی کی کر لینا سی، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ دا اے شکر نہیں کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے۔ پھر انسان تو بعد ویکھو اللہ نے سانو محمد عربی دا غلام بنایا ہے، سرکار نے سانو کلمہ پڑھن بنا، جے سانو یہودی بنا دیندا، عیسائی بنا دیندا، کافر بنا دیندا، مجوسی بنا، تو کچھ کر لینا سی، نہیں۔ تو ویکھو نا اللہ نے سانو مسلمان بنایا، تو ویکھو نا کڈا سوہنا نبی سانو عطا کیتا ہے۔ تو جے اللہ نے سانو اینا کچھ دتا ہے، تو جے 2 ٹائم دی روٹی نہیں بھی دیتی تو پھر کیڑی گل ہے؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک عام آدمی کا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا بات کرے۔ تو یہ ہے وہ عشق کا رستہ، اگر کسی نے چلنا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔